ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دی ڈارک روم۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سنا ہے کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی نہیں جاتے۔ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ڈر، اپنی بے بسی اور اپنی ادھوری باتوں کے ساتھ اس دنیا میں اٹکی رہتی ہیں، اور پھر وہ لوگ جنہیں وہ چھوڑ کر جاتی ہیں انہیں بھی چین سے جینے نہیں دیتی۔ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کی موت تو ہوگی، پر اس کی آواز، اس کی چیخیں، اس کی گالیں ابھی تک نہیں مری۔ یہ کہانی کمزور دل والوں کے لیے نہیں۔ اگر آپ تنہا ہیں تو یہ کہانی ابھی نہ سنیں، کیونکہ جب مردہ آوازیں زندہ کانوں تک پہنچتی ہیں تو زندگی اور موت کے بیچ ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سو دیر نہیں کرتے، آج کی اپنی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ 10 اکتوبر کی رات ہے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی ہے، گلیاں سنسان ہیں، اسٹریٹ لائٹ کی پیلی روشنی زمین پر لرز رہی ہے۔ عائشہ یونیورسٹی کی طالبہ ایک پرسکون مگر محتاط قدموں کے ساتھ گھر کی طرف جا رہی ہے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ جیسے کسی کے قدموں کی چاپ اسے بے چین کر رہی ہوں۔ وہ اپنے موبائل پہ وائس میسج ریکارڈ کرتی ہے۔ سارا، مجھے لگ رہا ہے کوئی میرے پیچھے ہے، عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے۔ ہاں، اگر میں گھر نہ پہنچوں تو بس دعا کرنا۔ یہ اس کی زندگی کا آخری وائس میسج تھا۔ چند لمحے بعد ایک گاڑی تیز روشنی کے ساتھ مڑتی ہے۔ بریک لگنے کی خوفناک چیخ، بارش کی بھیگی سڑک اور عائشہ کی چیخ پوری ہونے سے پہلے ہی اس کا جسم سڑک پر بے جان ہو چکا تھا۔ بارش اس کے خون کو آہستہ آہستہ بہا رہی تھی اور اس کی کھلی آنکھیں لگتا تھا ابھی بھی کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ اگلے دن اس کا جنازہ ہوا۔ اس کی ماں بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ اس کے دوست سارا، ہارون، مہم اور عریب سب سکتے میں تھے۔ قبر پر مٹی ڈالنے جانے کے بعد بھی سارا مسلسل روتی رہی۔ اس نے مجھے کال کیوں نہ کی؟ اس نے صداقت سے کیوں نہ بتایا؟ وہ ڈری ہوئی تھی۔ عریب خاموش تھا، اس کی آنکھیں لال تھی جیسے وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہو۔ انہیں کیا پتا تھا کہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ عائشہ کے دفن ہونے کے تیسرے دن رات 1:55 پر سارا کے فون پر کال آتی ہے۔ اسکرین پر صاف لکھا تھا، عائشہ۔ سارا جم گئی، گونجتی ہوئی بھری ہوئی سانسیں، جیسے کوئی دبے مٹی میں سے سانس لے رہا ہو۔ سارا نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل پھینک دیا۔ جب اس نے دوبارہ کال چیک کی، کچھ نہیں تھا، نہ کوئی کال، نہ کوئی نمبر، جیسے کال کبھی آئی ہی نہ ہو۔ اگلی رات 2:03 پر ہارون سو رہا تھا کہ موبائل چیخنے لگا۔ عائشہ کی کال تھی۔ ہارون نے فون اٹھایا۔ کون ہوگی؟ کیا مذاق ہے؟ دوسری طرف ایک لڑکی رو رہی تھی، ہچکیوں بھری آواز، بے بسی اور پھر ہارون، مجھے نکالو، اندھیرا ہے، بہت اندھیرا۔ اس کے بعد بجری اور مٹی ہلنے کی آوازیں آئی، جیسے کوئی زمین کے نیچے سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہارون نے موبائل دیوار پر دے مارا۔ صبح اس کے بعد ایک جملہ کہا، یہ عائشہ نہیں تھی، یہ کوئی اور تھا۔ چوتھے دن دوستوں نے قبر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ قبر تک پہنچے، سب کی ٹانگیں لرزنے لگی۔ قبر کی مٹی پوری طرح ہلی ہوئی تھی، جیسے اندر کوئی رات بھر ہاتھ پیر مارتا رہا ہو۔ سب سے ڈراؤنی چیز، قبر کے کونے میں تازہ ناخن کے نشانات تھے، اندر سے باہر کی طرف۔ مہربان قبرستان کا رکھوالا دور کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر آہستہ سے کہا،
تمہاری دوست بے چین گئی ہے۔ ڈر کے ساتھ مرنے والی روحیں کبھی سکون سے نہیں سوتی۔ اسی رات 2:44 پر اریب کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا، وائس میسج فار عائشہ۔ اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ریکارڈنگ پلے کی۔ اریب، بہت سردی ہے، یہ جگہ بہت تنگ ہے، میرا سانس رک رہا ہے۔ پھر اچانک آواز بدل گئی، تم آئے کیوں نہیں؟ تم نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ آخر میں ایک چیخ۔ موبائل بند ہو گیا۔ اریب پوری رات نہیں سو سکا۔ دوست اگلے دن عائشہ کے گھر گئے۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے بتایا، وہ کہتی تھی کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے، رات کو کھڑکی پر کوئی ناخن رگڑتا ہے۔ مجھے لگا وہ وہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کمرہ دیکھا، کھڑکی پر لمبے نوکیلے خراشوں کے تازہ نشان تھے۔ یہ صرف وہم نہیں تھا۔ تحقیق کے بعد انہیں پتہ چلا، جس گاڑی نے ٹکر ماری تھی اس کا ڈرائیور موقع سے غائب تھا۔ گاڑی میں ایک عجیب چیز ملی تھی، ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھنے والے کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے بال، مگر وہ بال انسانی نہیں تھے۔ پولیس نے کہا شاید کوئی جانور ٹکرایا تھا، مگر وہ نشانات عجیب ہے نا؟ روحان نے دھیمی آواز میں کہا، یہ صرف حادثہ نہیں۔ اس رات تمام دوستوں کو ایک ہی وقت پر کال آئی۔ اسکرین پر سب کے موبائل پر ایک ہی نام، عائشہ۔ چاروں نے ایک ساتھ کال اٹھائی۔ دوسری طرف سانس نہیں گھٹن کی آواز، مٹی گرنے کی آواز، اور پھر میں واپس آ گئی ہوں۔ پھر لائن کٹ گئی۔ اگلے لمحے سارا کا کیمرہ خود بخود آن ہو گیا۔ اس نے چیخ مار کر فون پھینک دیا۔ اسکرین کے پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید لباس، سیاہ آنکھیں، جلا ہوا چہرہ اور گیلے بال۔ عائشہ۔ دوست خوف کے مارے ایک ساتھ جمع ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ قبر پر جا کے ساری بات ختم کریں۔ رات کے 3 بجے وہ قبرستان پہنچے۔ ہوا سرد تھی، مگر قبر کے پاس پہنچتے ہی ٹھنڈک کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ قبر ہل رہی تھی، اندر سے ہانپنے کی آواز۔ اریب، دروازہ کھولو، سانس نہیں آ رہی۔ اریب گھٹنے ٹیک کر رو پڑا، عائشہ تم کیوں واپس آ رہی ہو؟ ہم نے کیا غلط کیا ہے؟ قبر کی مٹی پھٹ گئی۔ ایک ہاتھ باہر آیا، پھولا ہوا، سڑا ہوا، خون میں ڈوبا۔ پھر اس کا آدھا جسم باہر نکل آیا، گردن ایک طرف مڑی ہوئی، آنکھیں کالی، ہونٹ نیچے لٹکے ہوئے۔ وہ اریب کے بالکل قریب آ گئی۔ تم سب مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے نا؟ اس نے اریب کا ہاتھ پکڑا۔ اس لمحے اریب کی آنکھیں الٹ گئی اور زمین پر گرا اور اس کا دل بند ہو گیا۔ عائشہ نے ٹوٹی آواز میں کہا، اب کوئی اکیلا نہیں رہے گا۔ قبر کی مٹی دوبارہ بند ہونے لگی اور وہ اریب کے جسم کو اپنے ساتھ اندر کھینچ کر اندھیرے میں گم ہو گئی۔ صبح قبرستان والوں نے دیکھا، قبر کے ساتھ ایک دوسری قبر بنی ہے۔ تختی پر اریب لکھا ہوا تھا، انتقال 15 اکتوبر۔ سارا، ہارون اور مہم آج تک ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر سال 10 اکتوبر کی رات ٹھیک 2:03 پر انہیں ایک کال آتی ہے۔ اسکرین پر نام نہیں، لیکن آواز ہی ہوتی ہے، میں واپس آ رہی ہوں۔ آئی ہوپ آج آپ کو میری سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ یہ سٹوری سناتے ہوئے مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ کرے میں سٹوری کمپلیٹ کر لوں۔ آپ کو اگر یہ سٹوری اچھی لگی ہو پلیز مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر سٹوری لے کے دوبارہ حاضر ہوں گی۔
اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور ہاں، جانے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب مجھے ہمت دیتا ہے اور سٹوری لانے میں اور کام کرنے میں. سو پلیز آئی ریکویسٹ. اللہ حافظ.